اور محرم پکارتا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ محرم پکارتا ہے اپنے دلوں کی دین کی ضرورت ہے، امت کو دین بچائے گا، امت کو نعرے نہیں بچائیں گے، امت کو قرآن بیانات ختم ہو جائیں گے مگر عمل باقی رہنا چاہیے، آنسو خشک ہو جائیں گے مگر توبہ باقی رہنا ہے۔ کی محبت جس دل میں ہو وہ دل تقوی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام محرم ڈے 10 شارٹ سیریز کا آج کا ہمارا آخری دن ہے، جس پہ آج ہم بات کریں گے کہ اے امت مسلمہ، ابھی بھی وقت ہے، امت کو بچا لو۔ اور یہ جو لفظ ہے نا، ابھی بھی وقت ہے، امت کو بچا لو، یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک احساس ہے، ایک غور و فکر کی دعوت ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم سب مل کر امت کو بچانے کی کوششیں کریں، اور اس سے پہلے ہم اپنا تزکیہ کریں۔ ذرا سی خاموشی سے اپنے دل سے پوچھیں، اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ محرم کے 10 دن گزر گئے، ہم میں کیا بدلا؟ کیا ہماری نمازیں بہتر ہوئیں؟ کیا قرآن سے تعلق مضبوط ہوا؟ کیا ہمارے دلوں سے نفرتیں نکلیں؟ کیا ہم امت کے لیے درد محسوس کرنے لگے، یا ہم صرف واقعات سنتے رہے، یا ہم صرف مجلسیں کرتے رہے، یا ہم صرف محفلیں سجاتے رہے، یا ہم صرف گلیاں سجاتے رہے، یا ہم صرف نئے نئے جھنڈے لگاتے رہے اور خود کو ہم بدل نہ سکے؟ ابھی بھی وقت ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی، تم نہیں بدل سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت آیت جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے، جو ہمیں امید دیتی ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ دیکھیں، جب تک یہ سانس باقی ہے تب تک واپسی کا دروازہ کھلا ہے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس کا اصل پیغام کیا ہے کہ محرم صرف تاریخ نہیں ہے، محرم صرف واقعہ نہیں ہے، محرم صرف چند دنوں کا نام نہیں ہے، بلکہ محرم ایک پکار ہے۔ اور محرم پکارتا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، محرم پکارتا ہے اپنے دلوں کی اصلاح کر لو، محرم پکارتا ہے اپنے دین کو مضبوط کر لو، محرم پکارتا ہے اپنی آخرت کی فکر کر لو۔ کربلا کا پیغام بہت گہرا پیغام ہے، اور اس کا پیغام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ کربلا ہمیں صرف غم نہیں سکھاتا، کربلا ہمیں بیداری سکھاتا ہے، کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کو پہچانو، کربلا ہمیں سکھاتا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کربلا ہمیں سکھاتا ہے دین کو دنیا پر ترجیح دو، کربلا ہمیں سکھاتا ہے اللہ پر بھروسہ کرو، کربلا ہمیں سکھاتا ہے اللہ پر توکل رکھو، کربلا ہمیں سکھاتا ہے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ حضرت حسن کا پیغام، کیونکہ آج ہمارا ڈے 10 ہے، ہم ایک ایک کر کے کوشش کریں گے کہ ہم تزکیہ کرتے جائیں، کیونکہ جن ہستیوں کا ہم اس مہینے میں ذکر کرتے ہیں، جن سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے ہم اصل پیغام کو بھول گئے۔ حضرت حسن نے امت کو ایک عظیم سبق دیا، انہوں نے خون ریزی کے بجائے صلح کو اختیار کیا، انہوں نے امت کے اتحاد کو اپنی ذاتی خواہشات پر مقدم رکھا۔ گویا وہ آج بھی ایسے لگتا ہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امت کو جوڑنے والے بن جاؤ، توڑنے والے نہ بنو۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا پیغام، پیارے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت حسین کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اے اللہ کے بندو نماز سے محبت کرو، اے اللہ کے بندو حق پر ثابت قدم رہو، اے اللہ کے بندو صبر اختیار کرو، اے اللہ کے بندو اللہ کے لیے جیو، اے اللہ کے بندو اللہ کے لیے قربانی دو اور دین کو دنیا سے زیادہ عزیز رکھو۔ دیکھیں، اہل بیت کی محبت جس دل میں ہو وہ دل تقوی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اہل بیت کی محبت جس دل میں ہو اس سے دنیاوی معاملات میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور بہت بڑا انعام ہے یہ امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا ہمیں حکم بھی دیا اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی رکھا۔ اگر ہم اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں تو پھر ہم کیوں دین سے دور ہیں؟ اور اگر ہم صحابہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو پھر ہم اہل بیت اور صحابہ دونوں کی محبت سے کیوں دور ہیں؟ ہم حضرت ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی سے کرتے ہیں، حضرت عمر سے کرتے ہیں، حضرت عثمان سے کرتے ہیں، حضرت فاطمہ سے کرتے ہیں، ہم حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے سے محبت کرتے ہیں، ان کے ازواج سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور گھرانے کے افراد تھے۔ یہ سب دین کے محافظ تھے، یہ سب دین کے خیرے ہیں اور خیرے تھے، یہ سب امت کے خیر خواہ تھے۔ قرآن و سنت ہی میں نجات کا راستہ ہے۔ امت کو اب سیاست جو ہے وہ نہیں بچائے گی، امت کو دین کی ضرورت ہے، امت کو دین بچائے گا، امت کو نعرے نہیں بچائیں گے، امت کو قرآن بچائے گا، امت کو جذبات نہیں بچائیں گے، امت کو دین اسلام کے اوپر جم جانا اور قرآن و سنت کو تھامنا بچائے گا۔ کیونکہ ہم نے آیت نمبر 103 سورۃ آل عمران میں کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی آیت، اور اللہ تعالیٰ کی آیات تو حکم ہے، تو اللہ کا واسطہ ہے ہم سب ایک ہو جائیں، ہم اللہ کی رسی کو تھامیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمیں تو فرقے واریت میں نہ ڈال، اللہ تو ہمیں سنی وہابی شیعہ بریلوی حنفی مالکی جو بھی فرقے دنیا میں جس بھی نام سے، اللہ تو ہمیں وہ نہ بنا، تو ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان بنا، ہمیں دین اسلام کے اوپر جما دے، یا اللہ ہمیں صراط المستقیم عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے حق ہے کیا، سچ ہے کیا، اللہ سے دعائیں مانگے اللہ ہمیں وہ رستہ عطا فرما، اللہ ہمیں نیک اساتذہ کی محفلیں عطا فرما، اللہ ہمیں نیک لوگوں کی مجلسیں عطا فرما، اللہ ہمیں نیک ساتھی عطا فرما، نیک رہبر عطا فرما۔ ایک امت بننے کی آخری پکار ہے یہ کہ دنیا ہمیں مختلف ناموں سے پہچانتی ہے، کوئی ہمیں زبان سے پہچانا جاتا ہے، کوئی علاقے سے پہچانا جاتا ہے، کوئی قوم سے پہچانا جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک نام دیا، وہ ہے مسلمان کا نام۔ آج امت کو پھر ایک ہونا ہوگا، قرآن کے نیچے جمع ہونا ہوگا، سنت کے نیچے جمع ہونا ہوگا، نفرتوں کو دفن کرنا ہوگا، دلوں کو جوڑنا ہوگا۔ آج کا عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی نمازوں کی حفاظت کی دعائیں کریں گے، ہم روزانہ اپنے قرآن پاک سے دوستی کریں گے، ہم اہل بیت سے محبت کریں گے، ہم صحابہ سے محبت کریں گے، اور ہم ان کے عملوں کو اپنی زندگی میں باعمل ہو کر ثابت کریں گے۔ ہم امت کو جوڑنے والے بنیں گے، ہم بحثیں کرنے والے نہیں بنیں گے، اور اپنے رب کی طرف واپس لوٹیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، محرم حرام کا مہینہ آج تو ڈے 10 ہے، ابھی دن باقی ہیں، لیکن اصلاح کا سفر مکمل نہیں ہوا۔ بیانات ختم ہو جائیں گے مگر عمل باقی رہنا چاہیے، آنسو خشک ہو جائیں گے مگر توبہ باقی رہنا چاہیے۔ آج اگر ہم بدل گئے تو یہی محرم کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں یا رب، یا اللہ ہم تیرے در کے محتاج ہیں، یا اللہ محرم کے ان دنوں کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے زندہ فرما، یا اللہ ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت، یا اللہ ہمارے اہل بیت سے محبت ہمارے دلوں میں بھر دے،
یا اللہ صحابہ کی محبت ہمارے دلوں سے بھر دے، یا اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو دور فرما، شر کو دور فرما، یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کو جوڑ دے، ایک کر دے، یا اللہ ہمیں فرقہ پرستی سے بچا لے، یا اللہ ہمیں تعصب سے بچا لے، یا اللہ ہمیں نفرتوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں صرف مسلمان بنا دے، یا اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے کہ ہم تجھ کو پسند آ جائیں، یا اللہ ہم سے ہماری دعاؤں کو، نیتوں کو قبول فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔